بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاجر امام حسین علیہ السلام کا سخت دشمن تھا۔ ایران میں ایک شہر ہے یزد، وہاں کا ایک بہت بڑا تاجر کافی عرصے سے بے اولاد تھا۔ وہ ہر وقت دعا مانگتا، یا اللہ مجھے وارث عطا کر۔ ایک دن اس تاجر نے مصلی جائے نماز بچھایا اور دعا کی، اے اللہ مجھے ایک بیٹا دے جس سے میں ظالم ڈاکو بناؤں گا۔ وہ جوان ہو کے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کا راستہ روکے، زائرین کو لوٹے اور لوٹنے کے بعد انہیں قتل کر دے۔ خداوند عالم نے 17 سال بعد اسے بیٹا عطا کیا۔ اس کی دعا قبول ہوئی۔ جب وہ بچہ 15 سال کا ہو گیا، باپ نے کہا، بیٹا میں نے یہ منت مانی تھی کہ جب تو جوان ہوگا تو امام حسین کے زائرین کو قتل کرے گا۔ بیٹے نے کہا، بابا آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ڈاکو بنوں گا، کسی زائر کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہاں سے گزرے۔ اس کا باپ اسے وہاں لے گیا جہاں آئین حرب سکھائے جاتے تھے، یعنی لڑنے کے طریقے بتائے جاتے تھے۔ جب 2 سال تک اس نے ٹریننگ حاصل کر لی، 2 سال کے بعد جب وہ 17 سال کا ہو گیا، باپ اسے لے آیا حلب کے مرکزی چوک میں اور اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی اور کہا، بیٹا یہاں سے امام حسین علیہ السلام کے زائرین گزریں گے، امام حسین علیہ السلام کا سلام کر دیں تو کم از کم تو نے 40 زائرین امام حسین کو قتل کرنا ہے، میری منت پوری ہو جائے گی۔ بیٹے نے کہا، بابا ٹھیک ہے۔ باپ بیٹے کو بٹھا کر چلا گیا۔ اس لڑکے کو دور سے ایک قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ انہیں لوٹتا ہوں کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ لڑکا بیٹھے بیٹھے وہاں سو گیا۔ وہ قافلہ وہاں سے عزت سے گزر گیا جس میں سیدزادیاں تھیں، مومن بیبیاں بھی تھیں، معصوم بچے تھے، چند مومن تھے، زیادہ تعداد خواتین کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس لڑکے کی آنکھ کھلی تو وہ تلوار لے کے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا یا مولا امام حسین علیہ السلام کو مان یا جان سے جا۔ باپ کہنے لگا، میں نے تو تجھے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور تو مجھے ہی مارنے کے لیے آ گیا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے، ابا میں وہاں بیٹھے بیٹھے سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ گئی، میدان محشر ہے، ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہے اور میرے گلے میں توق ہے، پاؤں میں زنجیریں ہیں، 2 فرشتے مجھے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ جب میں جہنم کے قریب پہنچا تو جہنم سے آواز آئی، خبردار اس کو مجھ میں نہیں ڈالنا ورنہ میں سرد ہو جاؤں گی۔ ایک فرشتے نے کہا کہ یہ آل محمد کا دشمن ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں مانتا، جہنم یہ تیری غذا ہے۔ جہنم سے آواز آئی، نہیں، جس راستے پہ یہ سو گیا تھا وہاں سے امام حسین علیہ السلام کے زائرین گھوڑوں پر سوار ہو کر گزرے اور ان کے گھوڑوں کے سموں کی خاک اس کے بدن پر پڑ گئی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جب تک وہ خاک اس کے بدن پر موجود ہے اس کو مجھ میں نہ ڈالنا۔ فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے اس ڈاکو کو آب کوثر سے غسل دیا اور پھر جہنم کے کنارے لے کر آئے کہ اب تو وہ خاک اس کے جسم سے اتر گئی ہے، اب تو قبول کر لے۔ پھر جہنم سے آواز آئی کہ میں اسے قبول نہیں کروں گی، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے ورنہ میں بجھ جاؤں گی۔ فرشتوں نے پوچھا، وہ کیوں؟ جہنم سے آواز آئی کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک سانس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چلی گئی۔ اس ڈاکو کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے آپ سب مل کر میرے ساتھ آمین کہیں، اللہ کسی کو خواب میں بھی جہنم نہ دکھائے۔ ڈاکو خواب کے بارے میں سوچنے لگا کہ میں ڈاکو، زائر، گرد، قیامت، فرشتے، جہنم، بخشش، امام حسین علیہ السلام۔ پھر وہ دوڑتا ہوا گھر آیا اور باپ کو کہتا ہے کہ یا امام حسین علیہ السلام کو مان یا جان سے جا۔ جب باپ نے وجہ پوچھی تو اس نے یہ سارا خواب بیان کیا۔ باپ کو سارا ماجرا سنایا تو سارا گھر جو ہے
وہ مومن ہو گیا۔ حلب کے مرکزی چوک میں وہ گھر آج بھی موجود ہے اور امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو ایک وقت کا کھانا دیتے ہیں۔ مولا حسین اتنے کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں کنکر در بنتا ہے، مجرم آ جائے تو حر بنتا ہے۔